حدثنا عبد الله بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفیق. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ میری طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے. یہ فوت ہونے کے وقت کی بات کر رہی ہیں جب آپ کی وفات ہوئی. یقول آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی اور مجھ پہ رحم فرما، والحقنی بالرفیق اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کیا موت کی آرزو تھی؟ کیونکہ اوپر آ رہا ہے نا کہ موت کی تمنا نہ کرو. تو آپ نے یہ جو فرمایا کہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا والحقنی بالرفیق یعنی بلند ساتھیوں سے، تو کیا آپ چاہتے تھے کہ اب آپ فوت ہو جائیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ساتھیوں میں سے ہی تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی دعا کی کیونکہ دعا جو ہے وہ بلند درجات تک پہنچنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بلند درجات حاصل ہی تھے، پھر انہوں نے کیوں دعا مانگی. بات یہ ہے کہ کوئی چیز حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. کسی بھی درجے یا کسی بھی مقام یا کسی بھی پہچان تک پہنچنے کے لیے عمل اور کوشش کے علاوہ دعا بڑی ضروری ہوتی ہے. ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان کے بعد ایک دعا کرتے ہیں. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما. وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے وہ جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. اور خاص فضیلت عطا فرما والفضیلہ، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. تو قیامت کے دن اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی، یعنی جو اس طرح کی دعا کرے گا. اب یہ وسیلہ تو آپ کو مل چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں شفاعت نصیب ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کے آثار سامنے ہوں تو موت کی آرزو کی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی امام بخاری نے اس حدیث کو عنوان کے آخر میں جو لائے ہیں بیان کیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ موت کی آرزو اس وقت منع ہے جب موت کے اثرات سامنے نہ آئیں. یعنی انسان اچھی بھلی زندگی بسر کر رہا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی تکلیف آ جاتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے. یہ غلط ہے. اس وقت کہنا چاہیے اللہ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور اس وقت موت دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو منع ہے کہ انسان موت مانگے زندگی میں، لیکن جب بالکل مرنے کے قریب ہے تو اس وقت اگر کوئی ایسی تمنا کرے کہ مجھے علیین میں جگہ دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، تو یہ دعا جو ہے یہ اس میں نہیں آتی جو تکلیف کے وقت موت مانگنے والی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ اس وقت کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہیں، جیسے کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ نے عرض کیا بے شک موت کو تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں عزت و اکرام کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت ہوتی ہے. اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب
اور اس کے ہاں ملنے والی سزا کا بتایا جاتا ہے. تو جو چیز اس کے آگے ہے وہ اسے انتہائی ناگوار گزرتی کہ اب تو آئی شامت، اس لیے وہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. مسلم کی روایت میں ہے جب آنکھیں پھٹ جائیں موت کے وقت، جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو نگاہ پھر جاتی، انسان انسانوں سے نگاہ نہیں ملاتا، اس کی نگاہ پلٹ جاتی اور سینے میں دم گھٹنے لگے، سانس اکھڑنے لگے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انگلیاں اکڑ جائیں، ٹھنڈی ہو جائیں. بس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اس وقت اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ اس وقت کیا نظر آ جاتا ہے انسان کو؟ فرشتے نظر آ جاتے ہیں اور ان کا معاملہ نظر آ جاتا ہے، تو اس کو شوق لگ جاتا ہے کہ بس اب میری روح جلدی نکلے تو میں فوراً جاؤں اللہ کے پاس. تو یہ اس وقت کی دعا یا تمنا یا خواہش موت کی، یہ وہ نہیں ہے جو دنیا میں جیتے جی انسان کو کوئی مشکل آئی اور وہ سوئسائڈ کرنے کی سوچے یا یہ کہ مرنے کی باتیں کرے. ان دونوں میں فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کو اختیار کیا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اسے اس کے رہنے کی جگہ نہ دکھا دی جاتی ہو، پھر اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا ہے. تو جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی، پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے، پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی جو چوائس آپ کو دی گئی تھی اس میں سے آپ نے رفیق اعلیٰ کو چوز کیا. ٹھیک ہے. اور آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی وہ یہی تھی. تو یہ موت کی تمنا نہیں تھی، یہ چوائس تھی آپ کی جس وقت آپ کو جنت دکھا دی گئی کہ وہاں جانے کا شوق لگ گیا، اور ویسے بھی آخری وقت تھا آپ کا. جی یہ دعا زندگی میں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھ اور آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ رکھ. ٹھیک. کسی اور کو اگر دیکھیں، یعنی آپ کو کسی کی موت کے آثار نظر آ رہے ہوں تو اس وقت یہ کہنا چاہیے اللہ ان پہ رحمت فرما، ان کو بخش دے تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو. دیکھیں نا انگلیاں اکڑ گئی تو کب اکڑتی ہیں؟ جب انگلیوں سے جان نکل چکی ہوتی، پاؤں سے جان نکل چکی ہوتی. جب آدھی جان نکل گئی اور آدھی اٹکی ہوئی ہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے تو اس وقت اس کے لیے آسانی کی دعا کی جانی چاہیے. ایک ہے کہ ہم مشکلات آزمائش وغیرہ سے گھبرائیں اور یا کسی بھی ریزن سے موت مانگنا شروع کر دیں، اور ایک ہے کہ انسان جو خواہش رکھے دل میں کہ جب بھی اس کی موت آئے تو اچھی حالت میں آئے، حسن خاتمہ ہو، صالحین کے ساتھ بعد میں شامل ہو. تو ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یعنی جی ہاں بالکل. باب دعاء العائد للمریض. وقالت عائشة بنت سعد عن ابيها قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشف سعدا. باب مریض کی عیادت کرنے والے کی دعا. اور عائشہ بنت سعد اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا کر. یعنی اگر مریض جو ہے وہ موت کے کنارے نہیں پہنچا ہوا تو اس کی شفا کی دعا کریں، اور اگر جان اکھڑنے لگی ہے تو موت کی آسانی کی دعا کی جا سکتی ہے. یہ جو باب ہے نا اس کی تفصیلی حدیث 5659 حدیث بخاری میں امام بخاری نے متصل سند کے ساتھ بھی بیان کی ہے، اور وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں شاید. عائشہ بنت سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد نے کہا میں مکہ میں سخت بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. بس میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی میں مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا وارث نہیں، کیا میں 2/3 مال کی وصیت کر سکتا ہوں اور 1/3 اس کے لیے چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو. میں نے عرض کی پھر نصف ترکہ کی وصیت کر دوں اور نصف رہنے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کی میں 1/3 کی وصیت کر دوں اور 2/3 اس کے لیے رہنے دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے چہرے اور پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہم اشف سعدا
وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ، اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت مکمل کر دے. سعد کہتے ہیں آج تک جب بھی مجھے خیال آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ عن منصور عن ابراہیم عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتى مریضا او اتي به، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی مریض کے پاس آتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا، قال تو آپ فرماتے اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے، اشفی شفا عطا کر، وانت الشافی اور تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جس میں کوئی مرض باقی نہ رہے. قال عمرو بن ابی قیس و ابراہیم بن طہمان عن منصور عن ابراہیم و ابی الضحى اذا اتي بالمریض، جب مریض لایا جاتا، یعنی دوسری روایت میں اتي بالمریض کے لفظ ہے. وقال جریر عن منصور عن ابی الضحى وحده وقال اذا اتى مریضا، اور دوسری روایت میں اذا اتى مریضا کے الفاظ آتے ہیں. تو یہ دعا بہترین دعا ہے جو کسی بیمار کو دی جا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ اذهب البأس، اس تکلیف کو اے اللہ دور کر دے. وانت الشافی، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی. اور آپ کا فرمان ہے لا شفاء الا شفاؤک شفاء، کیونکہ اللہ جب تک کسی کے لیے شفا نہ لکھے ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتے، چاہے ان کی مہارت اور علم اور ایکسپرٹیز کہاں تک پہنچ جائے، وہ دنیا کا سب سے ٹاپ کا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، شفا نہیں دے سکتا جب تک اللہ شفا نہ دے، کیونکہ انت الشافی، تو ہی شافی ہے. اور ایسی شفا لا یغادر سقما، کہ جو کسی بیماری کو نہ اتارے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بیمار ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی دوا کھا لیتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے شفا ہوگی، لیکن وہ اس سے بڑے مسئلے میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھائیں؟ کئی دفعہ ایسے سنا ہوگا نا آپ نے، ایک بلڈ پریشر کی دوائی لی تو وہ گردوں کے اوپر پڑ گئی، کوئی اور لی تو کسی اور چیز پہ پڑ گئی. تو بظاہر لگ رہا ہوتا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے، لیکن وہ بظاہر ٹریٹمنٹ یا ایک مرض کا اپنی جگہ سے وہاں سے ہل کر کسی اور جگہ پر داخل ہو جانا، یہ شفا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور درود پڑھنا شرط نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی ڈائریکٹ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور مریض کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ عیادت کا ایک حصہ ہونا چاہیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ مریض کے پاس جاتے یا مریض لایا جاتا، اور مریض کے لیے شفا یابی کی دعا کرنا یہ ثواب کے منافی نہیں ہے کہ اس سے مریض کا ثواب کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دعا کرنے والا دو طرح کی نیکی کماتا ہے، یا تو مریض کو شفا ہو جاتی ہے تو اس کو اس کا ثواب، یا پھر یہ کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. استاذہ، وہ جو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آخری وقت میں جب اللہ تعالیٰ کو چوز کرنا، اور وہ جو مسنون دعا ہے اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، کہ زندگی میں یہ مانگیں گے تو اس وقت جب ہمارے بس میں نہیں ہوں گے اور ساری چیزیں، تو انشاءاللہ وہ یاد رہے گا، کیونکہ جب تک جس چیز کی پریکٹس نہ ہو تو وہ ایک دم سے تو نہیں ہم طاری کر سکتے اپنے اوپر. بالکل. السلام علیکم. وہ جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دعا کی تھی موت سے پہلے، تو اس کے بارے میں نے سوچا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ابھی قریب نہیں ہونا چاہتا وہ مرتے وقت بھی نہیں خواہش کرے گا، جو ابھی نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ تب بھی خواہش نہیں کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ملے یا ملاقات کرے. ظاہر ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دیکھیے جب آپ کوئی رول توڑتے ہیں، چاہے ٹریفک کا رول توڑتے ہیں اور آگے پولیس کھڑی ہو، تو آپ کو خوشی ہوتی، آپ کا جی چاہتا ہے کہ گاڑی یہیں روک دیں یا کہیں مڑ جائیں ادھر ادھر، اب پولیس کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اور وہاں کا رول توڑتے ہیں تو پھر آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کے سربراہ سے مل کے یا جو اپنا ہیڈ ہوتا ہے اس سے مل کے. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور رول توڑتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اپنی ٹیچر سے مل کے. ہاں، بچے دعا کرتے کہ ٹیچر ہی نہ آئے آج. تو جب آپ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں تو پھر کیا آپ کو موت کے وقت خوشی ہو سکتی ہے؟
موت کے وقت خوش وہی ہوگا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر رہا ہے، جس کی ساری دوڑ اس کے لیے کہ کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے تاکہ میری موت اچھی آئے، خاتمہ اچھا ہو. اور یہیں سے پھر نیت کی اصلاح بھی ہوتی ہے انسان کی کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کسی انسان کے ڈر سے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. وہ راضی ہوگا تو میری موت بھی آسان، میری قبر بھی اچھی، میرا حشر بھی اچھا، اور جنت میں داخلہ بھی پھر اللہ کے فضل سے مل جائے گا. آپ سوچئے اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ جس سے اللہ تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتا ہے. جب کسی انسان کو یہ بلاوا آتا ہے نا کہ وہ فلاں پریزیڈنٹ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یا پرائم منسٹر آپ سے ملنا چاہتا ہے، یا کوئی کنگ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ فوری طور پر چلیں. تو جس کو بلاوا آتا ہے اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ اچھا فلاں مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میرا ذکر کیا ہے، مجھے جانا ہے. آپ تو بادشاہ کے مہمان بھی ہو تو آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، ملاقات چاہے وہ کرے یا نہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالی ملک الملوک، سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ، وہ کسی سے ملاقات کرنا چاہے، وہ اس سے محبت کرتا ہو، اس سے بڑا کیا درجہ ہوگا. لیکن یہ درجہ کیسے پا سکتا ہے انسان؟ اللہ کی خاطر نیک کام کر کے، اللہ کی پسند کے نیک کام کر کے. ہماری ساری ایفرٹ، ساری کوشش بس لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے، لوگ خوش ہو جائیں، یا جن کو ہم پسند کرتے ہیں ان کو کسی طرح خوش کر دیں. تو پھر اعمال بھی اتنے ہی ہوتے ہیں نا، نتائج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، حاصل بھی وہی ہوتا ہے. میری والدہ محترمہ آخری دنوں میں جس سے قریب المرگ کی کیفیت ہوتی ہے اس میں تھیں، تو مجھے ان کے ساتھ رہنے کا سعادت حاصل ہوئی آخری دنوں میں. تو سب آتے تھے اور کہتے تھے جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا، اور تسلی دینا، اور طفل تسلیاں جیسی ہوتی ہیں اس طرح دینا. لیکن میں نے ان کی کیفیت جو دیکھی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی جو سچویشن ہے وہ کافی ایسی ہے. اچھا ایک دفعہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے رفت اب میں جو ہے نہیں بچوں گی، یعنی میں زندہ نہیں رہوں گی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا کہ امی جان اللہ کا دیدار بھی تو کرنا ہے نا، اللہ کے دیدار کی طرف ہے آپ کے دل میں، تو اب یہ وقت آ گیا ہے کیونکہ انسان کو تھوڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے. تو جو ہی میں نے کہا تو آپ کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ سی آئی، اور جیسے ایک سکون کسی کیفیت سی آ جاتی ہے. اور اسی دن پھر اگلے دن تہجد کی نماز آپ نے پڑھی اور ان کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت واقعی سچی ہے نا، تو ہم نیکیوں میں دوڑ لگا دیں گے، اور پھر انتظار کریں گے کہ جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اس سے کب ملے، تو پھر وہ بھی ہم سے ملنا چاہے گا. تو ہم اپنا قبلہ درست کر لیں. سددو. باب وضوء العائد للمریض، وضو کرنا عیادت کرنے والے کا مریض کے لیے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریض. جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، وانا مریض، اور میں بیمار تھا. فتوضا، آپ نے وضو کیا، فصب علی، تو مجھ پر پانی ڈالا، او قال صبوا علیہ، یا فرمایا اس پہ پانی ڈالو یہ. فعقلت، تو میں ہوش میں آ گیا. فقلت، تو میں نے کہا لا یرثنی الا کلالۃ، میں کلالہ ہوں، کوئی میرا وارث اور نہیں ہے. فکیف المیراث، تو میراث کی تقسیم کیسے ہوگی، یعنی وارث اولاد میں سے یا ماں باپ میں سے نہیں ہے تو باقی پھر کیسے تقسیم ہوگی. فنزلت آیت الفرائض، تو آیت الفرائض یعنی میراث کی آیت نازل ہو گئی. تو یہاں بنیادی طور پہ امام بخاری جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مریض پر وضو کا پانی ڈالنا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو بے قرار ہو گئے. آپ نے فوراً وضو کیا اور علاج کے طور پر وضو کا باقی پانی جابر کے اوپر ڈال دیا. انہیں فوراً ہوش آ گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کے لیے وضو سے بچا ہوا پانی باعث شفا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. اور خاص طور پر اگر کسی کو نظر وغیرہ لگی ہو یا کوئی ایسی بے ہوشی کا ایسا سبب ہو، تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ وضو کے پانی میں برکت ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی انسان اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس بزرگ کی برکت نہیں ہوگی، وضو کے پانی میں برکت ہوگی. اور کلالہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو
اس حال میں فوت ہو کہ نہ اس کی اولاد ہو نہ ماں باپ ہو لیکن بہن بھائی ہوں. کلالہ جو ہے کلیل سے ہے. باب من دعا برفع الوباء والحمى، برفع الوباء والحمى. یہ حدیث پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حدثنا اسماعیل حدثني مالک عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك ابو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان ابو بكر اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته فيقول الا ليت شعري هل ابیتن لیلة بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنة وهل تبدون لی شامة وطفیل. قالت عائشة فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فقال اللهم حبب الینا المدینة كحبنا مکة او اشد وصححها وبارک لنا في سعیها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. تو یہ آخری الفاظ جو ہیں اس کی بنا پر امام بخاری یہ باب میں حدیث لائے ہیں. حدیث کا ترجمہ رواں پڑھ دیتی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ان دونوں کے پاس گئی. میں نے ابو بکر سے کہا ابا جان آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بلال سے کہا بلال کیسے ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر کو جب بخار آتا رضی اللہ عنہ تو وہ یہ شعر پڑھتے اپنے گھر میں صبح کرتا ہے ہر ایک فرد بشر، موت اس کے جوتے کے تسمے سے ہے نزدیک تر. اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو وہ چلا کے یہ شعر پڑھتے کب الہی مجھ کو مکہ میں ملے گی ایک رات جب اگی ہوگی میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل، کب میں جنہ چشمہ دیکھوں گا جو ہے آب حیات، یا الہی کب میں شامہ دیکھوں گا کب میں طفیل. یہ دو پہاڑیاں ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو خبر دی کہ ان کا تو حال یہ ہے. آپ نے دعا فرمائی یا اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ڈال دے جیسی مکہ کی تھی یا اس سے بھی زیادہ. یا اللہ مدینہ کی ہوا صحت خیز کر دے اور اس کے مد اور سا میں برکت دے دے اور مدینہ کا بخار جحفہ کی طرف بھیج دے. تو وبا دور کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے اور آپ کی دعا سے مدینہ کی آب و ہوا خوشگوار اور عمدہ ہو گئی اور جحفہ کی آب و ہوا اب بھی خرابی کے اعتبار سے مشہور ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں، آزمائشوں اور وبا سے نجات کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے وطن کی محبت کا اس بات بھی ملتا ہے کہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے اس کو محبت ہوتی ہے. اور یہ کہ اگر انسان ہجرت کرے کسی اور ملک جائے تو اس ملک کی محبت کی بھی دعا کرے تاکہ اس کا وہاں دل لگ سکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.